اب کسی مسلمان پر حج فرض ہو گیا، صاحب نصاب ہے، حج فرض ہو گیا۔ اب اس کی نظر میں دو کام ہیں، ایک تو حج کرنا اور دوسرا اپنی بیٹی کو بیانا ہے۔ اب شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ اگر اس پر حج فرض ہے تو وہ حج کو مقدم کرے گا اپنی بیٹی کو بیانے سے۔ اگر وہ حج نہیں کرتا، حج اس پر فرض ہے لیکن حج نہیں کرتا، تو اب اتنے سال گزر گئے، 2 سے 3 سال گزر گئے، حج نہ کرے جبکہ صاحب نصاب بھی ہو، حج بھی فرض ہو، تو اب وہ شخص فاسق کہلائے گا۔ وہ شخص اگر گواہی دے گا، نکاح کے لیے گواہ بنے یا کسی فیصلے میں گواہ بنے، تو اس شخص کی گواہی کو مردود قرار دیا گیا ہے، اس شخص کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو جس شخص پر حج فرض ہو جائے تو جلد از جلد وہ حج ادا کرے۔ اب جب دوبارہ وہ حج ادا کرے گا، اتنے سال اس نے حج ادا نہیں کیا، تو اب دوبارہ جب حج کے لیے جائے گا تو وہ حج قضا نہیں ہوگا بلکہ وہ حج ادا ہی کہلائے گا۔ تو اب رہا شادی کا معاملہ، تو جب وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور مقدس مقامات کی حاضری کے لیے جائے گا، تو وہاں پر اللہ کے حضور اور ان بزرگوں کے توسل سے جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اسباب عطا فرمائے گا، کیونکہ حج بندے کو غریب نہیں کرتا بلکہ حج بندے کو مزید غنی کر دیتا ہے۔ اور شادی کے لیے کثرت مال کا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ شادی صرف نکاح کا نام ہے، جہاں پر ایجاب و قبول ہو جائے تو یہ نکاح ہے، یہ شادی ہے، تو اس کے لیے کثرت مال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت ہی کم مال میں انسان کسی کو بھی بیاہ سکتا ہے۔ اگر زیادہ مال ہوگا تو اس میں آج دور حاضر میں جو بینڈ باجوں یا شادی بیاہ میں دیگر بےہودہ جو رسومات ہیں، ان کا ارتکاب ہونا لازم پایا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر مال کم ہوگا تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں بیٹی کی شادی کو حج سے مقدم کیا جائے۔ تو لہٰذا جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے، وہ صاحب نصاب ہو جائے، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً اور اسی وقت وہ حج کرنے کے لیے جائے۔